افغانستان سے ایک بار پھر پاکستان پہ بڑا حملہ کیا گیا ہے، جس میں پاک فوج کے 3 جوان شہید ہو گئے، کیپٹن سمیت 6 زخمی ہیں۔ ان سب کے ڈی این اے میں پاکستان سے دشمنی اور حسد گھسا ہوا ہے۔ ایک کوڈ کاپٹر کے ذریعے طالبان نے ملٹری چیک پوسٹ کے اندر ایک مارٹر بم گرایا ہے۔ ابھی تک سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ انڈین سپانسرڈ ویپنز ہیں۔ اور پاکستان کے معاملے میں یہ سب ایک بات مانتے ہیں، ایک بات یہ ان ساروں کا نیریٹو ہے کہ ہم پاکستان افغانستان کے درمیان ڈیورنڈ لائن کی سرحد کو نہیں مانتے، اور ہم اٹک تک کا علاقہ کلیم کرتے ہیں، یعنی پاکستان کا صوبہ خیبر اور بلوچستان جو ہے وہ افغانستان کا ہے، لہٰذا اس کو ہم پاکستان مانتے ہی نہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ زائنسٹ اور ہندوتوا کے نظریے پہ چلنے والے لوگوں سے اسلحہ لے کے ایک جہاد انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اسلامک ریپبلک کے ساتھ، مسلمان ملک کے ساتھ، اور مسلمانوں کو وہ مار رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح کا جہاد ہے، اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور کس شریعت کے مطابق، کس قرآن کی آیت کے مطابق وہ یہ جہاد کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جو کروڑوں پشتون قبائل ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ اگر آپ پاکستان سے الگ ہو کے افغانستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی۔ افغان طالبان نے بھی کابل میں جو بہت بڑا نقشہ ایک گلوب بنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو اس میں پاکستان کے تمام 2 صوبے کم از کم جو ہمارے مغربی صوبے ہیں، انہوں نے اس کو افغانستان کا حصہ بنایا۔ جس طرح انڈیا نے اپنی پارلیمنٹ میں جو اکھنڈ بھارت کا نقشہ بنایا ہے، اس میں پورے پاکستان بلکہ افغانستان کو بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے۔ افغانیوں نے جو اکھنڈ افغانستان کا نقشہ بنایا، اس میں مغربی پاکستان، پورا انڈس کے جو ویسٹ سائڈ پہ سارا پاکستان انہوں نے لے لیا کہ جی یہ تو ہمارا ہی ہے۔ تو جب آپ افغان طالبان سے بات کرتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ کون سی مکاری اور منافقت کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، وہ جو بیان دے رہے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کہاں وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہاں وہ جھوٹے فتوے جاری کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جو دشمن ممالک ہیں، اسپیشلی انڈیا، اس کی نظر جو ہے وہ پاک افغان بارڈر پہ رہتی ہے اور ایران پہ رہتی ہے۔ مطلب وہ ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ ہر دور میں اچھے تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں انڈیا کامیاب رہتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ناظرین پاک ایران بارڈر ہو گیا، اور افغانستان اور پاکستان کا یہ بارڈر 2640 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے یہ ہے۔ آسانی سے ان 2 بارڈر پہ دنیا کا کوئی بھی شہری پاکستان میں بغیر ویزے کے داخل ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے 2017 میں اس بارڈر کو شروع کیا، 40-45 سال افغانستان میں جنگ لگی رہی، اور پاکستان نے اس بارڈر کو 2017 میں اس پہ باڑ لگانی شروع کی، فینسنگ لگانی شروع کی، اور 2023 میں پاکستان نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ مگر ناظرین اس جنگ کے دوران 45, 50, 60 سال تک ہمارا یہ بارڈر جو ہے یہ اوپن رہا۔ اب آپ کے گھر کی 4 دیواری ہے نہیں تو آپ کے گھر میں لازماً ایشو ہوں گے۔ تو پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی میں اہم رول اس بارڈر نے ادا کیا ہے، کہ جو افغانستان کے آپ کے پڑوس میں 40, 45, 50 سال جنگ لگی رہی، اور آپ نے اپنی بارڈر کی پوری طرح حفاظت نہیں کی، اور اس کی وجہ سے پاک فوج کی شہادتیں بے انتہا ہو رہی ہیں اس وقت۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ نیریٹو ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب حکومت پاکستان جا کر افغان طالبان سے بات کرتی ہے کہ جی آپ جہنم کے کتوں کے خلاف فتویٰ دیں اور کہیں کہ پاکستان کے خلاف جنگ کرنا جائز نہیں ہے، تو وہ بڑی مکاری اور منافقت سے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی ہم نے بیان دے دیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستانی بڑے خوش ہو کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن پاکستانی یہ نہیں جانتے کہ جب افغان طالبان یہ بیان دے رہے ہیں تو اس سے ان کی مراد وہ پاکستان ہے جو صرف پنجاب، کشمیر اور سندھ پہ مبنی ہے۔ وہ خیبر اور بلوچستان کو پاکستان مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں وہ افغانستان ہے، لہٰذا جو وہاں پر جنگ ہو رہی ہے وہ اس فتوے میں آتی ہی نہیں کہ پاکستان کے خلاف جنگ کرنا حرام ہے۔ ان کے بہت سے مولویوں نے فتویٰ دیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ کرنا حرام ہے، یہ بڑے شوق سے پروموٹ کرتے ہیں پاکستانیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، لیکن اس فتوے کا دائرہ اختیار جو ہے وہ اٹک سے نیچے ہے۔ اٹک سے اوپر سارے علاقے کو یہ افغانستان کلیم کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ ہے ہی ہمارا علاقہ، ہم اپنے علاقے کو آزاد کرانے کے لیے جنگ کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف تو جنگ ہو ہی نہیں رہی۔ یہ منافقت پاکستانی پولیٹیشنز اور پاکستانی حکومت اور ہماری ریاست کے ادارے نہیں سمجھتے۔ اب ناظرین بیرونی ہاتھ بھی وہاں پہ ملوث ہے، آسانی سے کومک مدد جو ہے، آپریشن سپورٹ جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے افغانستان کے بارڈر کو استعمال کر کے ٹی ٹی پی کو فراہم کی جا رہی ہے، ان کو جدید اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے،
साथ नाजरीन, ईरान का भी यही हाल है कि पाकिस्तान के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बन गए हैं। 12 दिन की महदूद जंग में जो इज़राइल की और ईरान के माबैन हुई, उसमें पाकिस्तान ने खुल के जो है वो ईरान का साथ दिया था, और ऐसा लग रहा था कि ईरान आने वाले दिनों में पाकिस्तान कि इस बॉर्डर पे अपनी सिक्योरिटी में इजाफा करेगा और जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है ईरान में उसको ख़त्म करेगा। बहरहाल फ़िलहाल वो इंडिया का इन्फ्लुएंस फ़िलहाल चल रहा है, और बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में हालात दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ते चल रहा है, और बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में हालात दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। मुसलसल सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं। बाजौड़ में ये था कि पिछले 3 हफ्ते कबल तकरीबन दबूड़ी और अक्सई में, बाजौड़ में भी हमले हुए। आपने देखा वहाँ पे भी दहशतगर्द पहुँच चुके हैं, और दबूड़ी और अक्सई का एक कस्बा है, और ये वो वाहिद एजेंसी है, कबायली एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट है अब जो मर्ज होने के बाद, जो जिसकी सरहद अफगानिस्तान के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो इसलिए ये दूर है सरहद से, लेकिन यहाँ पे भी तकरीबन 200 लोग एक मस्जिद में पहुंचे और वहाँ पे जाके उन्होंने ऐलान किया कि हम यहाँ आ चुके हैं, और जो मकामी लोग हैं उनको चाहिए कि हमारी मदद करें इस लड़ाई में जो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम कर रहे हैं, ज़ाहिर है इंडिया और इसराइल की हिमायत के साथ। तो और फिर उसके बाद उन्होंने 3 दिन पहले 150 के करीब अफगान जो तालिबान थे टीटीपी के, उन्होंने 2 हमले किए हैं, जिसमें 8 जो सिपाही शहीद हुए हैं और 14 जख्मी हुए हैं। ये हमले उन्होंने गोंडा मेला और अक्सई में किए हैं।